اس کی نندے اچھی نہ ہو، بولو کیا اس کو سکون ملے گا؟ آج بیٹیوں کے ہاتھ میں جو مہندی لگاتے ہیں شادی کے وقت، وہ مہندی بھی نہیں چھوٹتی، مہندی بھی نہیں چھوٹتی، اور جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ بیٹی کہتی کہ میں نے نہیں جانا ہے، اب اس گھر میں نے نہیں جانا ہے۔ کیوں؟ آپ نے تو گھر دیکھ کر دیا تھا، وہ کیا اینٹوں کے گھر کو، سیمنٹ کے گھر کو، فرنیچر لگے ہوئے گھروں کو، وہ فریج والے گھروں کو کیا چاٹتی رہے گی؟ اس کو اچھے گھر میں سکون نہیں مل سکتا، بیٹی کو اچھے گھرانے میں سکون مل سکتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اچھے گھرانے میں نکاح کرو بیٹی کا، بیٹی کو آگ میں مت جھونکو، بیٹی پر ظلم مت کرو۔ بیٹی تو بغیر منہ کی گائے ہے، آپ اس کو اپنے کھوٹے سے کھول کر کسی بھی کھوٹے پہ باندھ دو گے وہ تو چلی جائے گی، لیکن قیامت کے دن ظالم ماں باپ تجھے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا کہ تو نے سٹا چلانے والے گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ کیوں کیا، تو نے جوا چلانے والے داماد کو اپنی بیٹی کیوں دی، تو نے کیوں گستاخ رسول کے ساتھ اپنی بیٹی کو بندھن میں باندھ دیا، تو نے کیوں غدار رسول کے ساتھ اپنی بیٹی کو بیاہ دیا۔ صرف دولت دولت اور دولت، آج کل سب کچھ دولت ہو گئی، دولت کی کوئی حیثیت نہیں۔ بڑے بڑے دولت مندوں کو لوگوں نے بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے، اور بھکاریوں کو لوگوں نے بادشاہ بنتے دیکھا ہے۔ کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے دولت کی، اصل چیز کردار ہے، کیریکٹر ہے۔ آج کل کوئی کیریکٹر دیکھتا ہی نہیں، کوئی کیریکٹر نہیں دیکھا جاتا ہے۔ پڑھا لکھا ہے، ہاں بی اے ہے، بی کام ہے، وکیل ہے، ڈاکٹر ہے، یہی پڑھا لکھا ہے۔ مجھے اس کا انکار نہیں ہے، انکار نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر ہے تو اس میں کوئی پڑھا لکھا ہے، کوئی دینداری ہے، اس میں کوئی دینداری ہے۔ بھئی دینداری نہ ہوگی تو وہ آپ کی بیٹی کا حق کیا جانے گا؟ غریب اور امیر کا فرق کو مٹا دو، برادریوں کا فرق بھی مٹا دو۔ کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب آدم سے پیدا کیے گئے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ کوئی اونچی برادری نہیں، کوئی نیچی برادری نہیں، ہم سب برابر ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ آپ سے کہنا چاہتا ہوں حضور کے خاندان سے بڑا بھی کسی کا خاندان تھا، لیکن حضور علیہ السلام نے ہوئی، جناب ہوئی کی بیٹی سے جو ہے وہ نکاح فرمایا، اور اس بیٹی کا نام ہے صفیہ بنت ہوئی۔ جب جناب صفیہ سے کبھی کبھی کوئی مخاصمت بظاہر ہو جاتی تو ایک دن جناب عائشہ اور جناب حفصہ نے کہا چپ صفیہ، تو یہودی گھرانے کی بیٹی ہے۔ اب یہودیوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا اس دور میں، لیکن یہ دونوں شہزادیاں تھیں۔ ایک جناب فاروق اعظم کی بیٹی تھی اما جان حفصہ، امی حفصہ، اور امی عائشہ صدیق اکبر کی بیٹی تھی، اعلیٰ گھرانے کی تھی، قریشی تھی، قریش کے سے تعلق رکھتی تھی یہ دونوں۔ تو کہا کہ چپ، تو یہودی کی اولاد ہے۔ رونے لگی، مجھے یہودی کی بیٹی کا، اور تھی بھی یہودی کی بیٹی، لیکن قربان جائے۔ دیکھو نبی نے برادریوں کو کس اینگل سے دیکھا۔ اصل میں آدمی کی سوچ اونچی ہوتی ہے نا، تو پھر وہ اسی اینگل سے لوگوں کو دیکھتا ہے۔ دیکھنے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ جب یہودی کی بیٹی کہا گیا جناب صفیہ کو، یہ رونے لگی۔ حضور نے کہا صفیہ کیوں رو رہی ہو؟ تو جناب صفیہ نے کہا دونوں شہزادیاں جو ہے صدیق کی اور فاروق کی شہزادیوں نے مجھے یہودی کی بیٹی کہا ہے۔ حضور نے فرمایا اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ تم یہ کہو نا کہ میں تو موسیٰ اور ہارون کی بیٹی ہوں، میرے باپ دادا موسیٰ اور ہارون تھے، پیغمبر کی اولاد ہوں میں، مجھے رونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اب ہم سب، کوئی کسی علاقے کا ہو، خطے کا ہو، قبیلے کا ہو، برادری کا ہو، ہم سب آدم کی اولاد ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں، اور ہم نبی کی اولاد ہیں۔ ہمارا باپ آدم نبی ہے الحمدللہ، اور ایک نبی نہیں بلکہ ہم دو نبی کی اولاد ہیں، ایک تو حضرت آدم اور ایک حضرت نوح علیہ السلام۔ پھر بعد میں کوئی اور خوش نصیب ہو تو وہ اولاد ابراہیم میں ہے، اور خوش نصیب ہو تو اولاد اسماعیل میں ہے، اور خوش نصیب ہو سادات میں ہو تو پھر وہ اولاد محمد میں ہے، روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ بات ہے دیکھنے کا انداز بدلو، اچھا گھرانہ، نیک لڑکوں کو ڈھونڈو، کردار، اور جب ہم نیکوں سے شادی کرنا شروع کریں گے تو خائی نہ خائی لڑکے نیک بنیں گے۔ آج بات ختم کرتے ہوئے، آج ہمارے لڑکے اسمارٹ کیوں بنتے ہیں؟ اسمارٹ تو کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، کہنے کوئی اسمارٹ ہے، کوئی اسمارٹ نہیں ہے۔ وہ بال کٹائیں گے ایسے گدھوں کی طرح، اور جو ہے وہ اونٹوں کی طرح۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، ادھر کچھ اوپر کچھ، وہ چپکلی کوئی بنا رہا ہے، کوئی کوا بنا رہا ہے، کوئی بچھو بنا رہا ہے، ایک ایک کٹنگ پر جو ہے
500 1000 रुपए खर्च कर रहे हैं। ये अरब में ऐसे ऊंट होते थे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कयामत की निशानियों में से एक निशानी है कि लोग ऊंटों की तरह जो है वो अपने बाल रखेंगे। ये है इस्लाम ने इसको बुरा समझा है। कोई यहाँ से निकाल रहा है, कोई यहाँ, दाढ़ियाँ भी तरह तरह की, कोई इधर से काट रहा है, कोई इधर से काट रहा है। क्यों? इसलिए कि फिक्र बनी, स्मार्ट दामाद चाहिए। वो नंगा नवाब और किले पे घर, आता जाता कुछ नहीं, ना कोई कारोबार है उसका, ना उसके अंदर कमाने का कोई जज्बा है, ना उसके अंदर जो है वो अखलाक है, ना किरदार है, ना सलाम ना कलाम, कुछ नहीं। जूते अच्छे पहने, इंक करे, टी शर्ट पहने, जींस तंग सी पहने जिससे जिस्म के सारे नशे व फराज जाहिर हो, ये है स्मार्ट। नहीं, ये स्मार्ट नहीं है। खुदा की इज्जत की कसम, अगर किसी को स्मार्ट बनना है वो सुन्नत मुस्तफ़ा के रंग में चला जाए, वही स्मार्ट है। और जो उससे हटा है वो बैकवर्ड है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। तो जो समाज में आपने माहौल बनाया ना कि ऐसे लड़कों को बेटियां देंगे तो बेचारे खाई ना खाई ऐसे बनते हैं। बल्कि जो इज्तिमा में आते, मैं कहता हूँ बेटे दाढ़ी रख ले, भैया दाढ़ी रख ले, भाई साहब दाढ़ी रख लीजिए, कहता है हजरत इतनी मोहलत दे दो कि शादी हो जाए। मैं सोचता हूँ कि ये शादी की मोहलत क्यों मांगता है? इसलिए मांगता है शादी की मोहलत कि उसको पता है कि दाढ़ी रखूंगा तो शायद अच्छे घराने में उसका निकाह नहीं होगा। लेकिन ये बहुत गलत सोच है। दाढ़ी वालों को हमेशा शरीफ बीवी मिलती है, दाढ़ी वालों को हमेशा शरीफ, अगर वो शरीफ है तो, वरना दाढ़ी के पर्दे में अगर कोई गुनाह करता है तो फिर अल्लाह का ऐलान है कि हम अच्छों को अच्छा देंगे, बुरों को बुरा देंगे। आप अच्छे बनिए, अल्लाह ताला आपको अच्छी बीवी अता फरमाएगा। तो दाढ़ी रखिए, सुन्नतों पर अमल कीजिए, नमाज के पाबंद बनिए। और एक बात नौजवान